فرینکفرٹ جرمنی میں آج 27 جنوری 2025 اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دنوں جو بارش ہوتی رہی ہے اس سے یہ کھیتوں کے کناروں پہ کس طرح پانی کے چھوٹے چھوٹے جوہر بن چکے ہیں۔ عام طور پہ یہاں پانی نہیں اکٹھا ہوتا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی برسات اب یہ پانی بظاہر بعض جگہوں پہ یہی پانی بہت نقصان دہ ہے، لوگوں کے گھر بھی بہہ جاتے ہیں، لیکن بعض جگہوں پہ یہ کھیتوں کو ہرا بھرا کرنے کے لیے، درختوں کو دوبارہ آباد کرنے کی، یہ ساری اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی پانی جو ہے وہ بہتا ہوا نہ، کیونکہ کل بارش ہوئی اور رات کو بھی بارش، پچھلے یہ سسٹم اور سردی پہ اس کا کچھ فرق پڑا، سردی کم ہو گئی۔ امریکہ کینیڈا میں وہ دیکھتے ہیں برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں جرمنی میں بعض جگہوں پہ ہوگی، لیکن یہاں جو نظر آ رہا ہے سسٹم، یہ دیکھیں پانی کی جو برسات کا، وہ پھر انہوں نے سڑک کے نیچے سے باقاعدہ اس کا یہ پائپ ڈال کے اوپر سے وہ دوسری موٹر وے سے اترنے والی سڑک ہے، پھر جا کے یہ دوسری طرف نکال دیں گے۔ نکاسی کا بڑا زبردست نظام ہے ان کا۔ بات چل رہی تھی پاکستان کے اندر جو بلاسمی لا، توہین کہ جو انہوں نے قوانین بنائے ہوئے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ 73 کا ایک آئین ہے جس کے تحت انہوں نے احمدیہ جماعت کو انسانی حقوق کو سلب کرتے ہوئے غیر مسلم قرار دیا اور پابندیاں عائد کی۔ پھر 84 کا وہ ایک آرڈیننس ہے مضموم زمانہ جو کہ ضیاء الحق نے جاری کیا تھا۔ اس کے بعد جو جماعت احمدیہ کے امام تھے انہوں نے اس کو بار بار مختلف مواقع پہ وارن کیا کہ اپنا تم جو ظلم کا سلوک احمدیوں کے ساتھ بڑھاتے جا رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ وہ بڑھتا چلا گیا اس میں۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے یہ خطبہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے کہ یہ جو ظلم کی چکی چل رہی ہے، اس کا انجام اور اس شخص کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، اور وہ الفاظ باقاعدہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ اور پھر جو ضیاء الحق کے ساتھ ہوا خدا کی طرف سے، آج تک دنیا اس کو سمجھ نہیں پائی کہ کیا ہوا کیا تھا، کیونکہ خدا تعالیٰ کا جو فرمان جاری ہو جاتا ہے کسی، وہ اس کو دنیا نہیں پھر سمجھ سکتی کہ کیسے ہوا یہ سارا۔ اب یہ جو قوانین 73 کے آئین، پھر اس کے بعد آرڈیننس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل پاکستان میں نہ صرف شر پسند عناصر، میں تو ان کا بھی اس لیے سمجھتا قصور نہیں ہے کہ اگر ایک بچے کو، بلکہ پوری قوم کے بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی جنگل میں پھینک دیا جائے اور وہ وہاں پرورش پا کے دوبارہ آبادی میں آئیں گے، تو کیا ان کا سلوک انسانوں کے ساتھ انسانوں والا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ جانوروں جیسا سلوک کریں گے، کیونکہ ان کو جنگل میں پھینک دیا گیا پیدائش کے بعد، اور ان کی بود و باش اور تربیت وہاں جانوروں نے کی۔ سیم یہی حالات ہیں آج کل پاکستان کے، کہ پاکستان میں وہ علماء سو جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا کہ میری امت کے جو اسلام سکھانے والے، دینی تعلیم دینے والے ہوں گے، ایک وقت آئے گا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور اب ان کی زیر سایہ جو قوم، جو جنریشن پرورش پا رہی ہے اور بڑی ہو رہی ہے، ان کی حرکات ہیں کہ ہر تیسرے دن وہ کسی نہ کسی مسجد، جو کہ احمدیہ مسجد ہو پاکستان، اس کے گرد نعرے لگاتے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کے مینار جو ہیں وہ شہید کرنے ہیں، ہم نے اس کے محراب توڑنے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ان کو آنکھ کھلتے یہ جو منافرت کے ٹیکے لگا دیے جائیں تو ان سے کیا توقع کی جائے گی؟
اس میں جو حکومت ہے، جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں، ان کا مین کردار ہے کہ وہ ان کو سزا دیں، ان کو پکڑیں۔ اب کل میں نے ایک ویڈیو جو کی تھی اپنا شیئر، جس میں ایک شخص کھڑا ہے لاہور میں، ینگ آدمی ہے، نوجوان، اور وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں وہ بول کیا رہا ہے، اور مسجد سے متعلق کیا بول رہا ہے۔ اس طرح کی برانچیں ادھر یو کے میں بھی کھل چکی ہیں۔ چند دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، ایک بندہ ہے وہ لندن کے والی، لندن یا کیا، کس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہا ہے مسجدوں کے متعلق، اور نام لے رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پہ وہ، یعنی ان کی یہ تربیت کا یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ نبی جو رحمت اللہ عالمین تھے، ان کے نام کے اوپر وہ مساجد کو کس کس نام سے پکار رہا ہے اور لوگوں کو کہہ رہا ہے۔ اور یہی صاحب پاکستان میں اصل میں سوشل میڈیا پہ مشہوری کے لیے، اور راتوں رات وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت ہو اور ہمارا چہرہ مشہور ہو دنیا میں، یہ اس طرح کی غلیظانہ حرکتیں وہ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ذرا آپ یہ ویڈیو، جو پارٹ 2 میں نے بتایا تھا اس کا، کہ کس طرح یہ جو بلاسفمی لا کو مس یوز کرتے ہوئے کتنے 100 کیسز جو پاکستان میں بنائے گئے ہیں، جعلی لوگ بیچارے جیلوں میں پڑے ہیں، ان کے لیے جو وکیلوں نے کام کرنا ہے، جن وکیلوں نے ان کے لیے کیس لڑنا ہے، کئیوں کو انہوں نے مار دیا، اور وکیلوں کی جو حالت ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو اگلے ایک دوسرے ایپیسوڈ میں دکھاؤں گا کہ وہ وکیل جو پڑھا لکھا طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کی اپنی حالت کیا ہے، کس طرح وہ آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں کسی کھانے کے موقع پہ، وہ پھر اس کا رزلٹ کیا نکل سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو۔ دروازہ کھٹکایا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو انڈر اریسٹ ہے۔ مجھے 2-3 تصویریں دکھائی ہیں جو بلاسفیمی ٹائپ کی تھیں، کہ یہ پورا ایک مافیا ہے جو اس کے پیچھے ہے، یہ بچے ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کی جاتی ہے۔ ایک دن یہ ہوتا ہے وہ لڑکی ایک میسیج کرتی ہے جس کے اندر ایک بلاسفیمی مٹیریل ہوتا ہے، جب لڑکا اسے واپس بھیجتا ہے وہ لڑکی آگے سے بلاک کر دیتی ہے۔ کیا یہ سارے بچوں نے ایک ہی ٹائم پہ یہ تصویریں شیئر کی ہیں؟ یہ تو پاگل ہیں کیا؟ ہاتھ پیچھے باندھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسے کھاؤ جیسے جانور کھاتا ہے، کتوں کی طرح کھاؤ۔ ماما انہوں نے مجھے ایک بریک سے تار لے کے جسم پہ مارا۔ دوسرے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے ثابت نہیں کیا، وہ خود ہی مذہبی بن کے فیصلہ کرنے والے۔ کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، ہم تو اپنے نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلاسفیمی بزنس کرنے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کمپیوٹر اسکرین پر نگاہیں جما کر کی بورڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے اس شخص کا فرضی نام جمال ہے۔ جمال اٹک میں امام مسجد تھے اور وہاں ایک کنال کے گھر میں رہتے تھے، لیکن اب وہ سب چھوڑ چھاڑ کر لاہور میں ایک کمرے کے مکان میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ان کی اس ہجرت کی وجہ ان کے 16 سال کے بیٹے کی توہین مذہب کے ایک مقدمے میں FIA کے ہاتھوں گرفتاری ہے۔ جمال کے بیٹے پر الزام ہے کہ اس نے مبینہ طور پر توہین امیز تصاویر اور ویڈیوز واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کی تھی۔ ہمارے گھر کچھ لوگ آئے ہیں، دروازہ کھٹکایا اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا جو انڈر اریسٹ ہے۔ میں نے کہا کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ تو انہوں نے ہمیں ڈپارٹمنٹ نہیں بتایا۔ تو میں نے کہا سر آپ کوئی ایلیگیشن، کوئی مجھے FIR دیں، کچھ بتائیں۔ تو انہوں نے کہا FIR ہم آپ کو دے دیں گے، لاہور میں اس کے خلاف FIR ہے۔ مجھے 2-3 تصویریں دکھائی ہیں جو بلاسفیمی ٹائپ کی تھیں، اور ایسے پیج پہ۔ میں نے کہا ایسی تصویریں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے، میں بھی اوپر آپ کا فون نمبر لگا کے نیچے 1000 تصویر لگا کے کہہ دوں کہ یہ پروف ہے، میں اس کو کیسے مان لوں؟ آپ کے فرانزک کہاں ہے، کیا چیز ہے آپ کی پاس؟ مجھے FIR دیں۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ میرے بیٹے سے 1 منٹ ملاقات کرائی ہے، وہ آیا اوپر، اس کو بلوایا اوپر، وہ سامنے آیا۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا کہ بس اب آپ جائیں۔ تو میں ان سے FIR مانگتا رہا۔ پھر مجھے بہت زیادہ وہ دوسرے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اقبال، وہ 2-3 اور تھے، کہتے جائیں جی آپ تقریر مت کریں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مسجد میں۔ کہا ہاں کسی سے بات نہیں کرنی، آپ کی معاملہ خطرے میں پڑ جائے گی، لوگ آپ کا گھر جلا دیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود جمال نے ہمت ہارنے کی بجائے اس چیز کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا بے قصور ہے۔ جمال نے جب اس معاملے پر تحقیق کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ یہ سب ایک گروہ منظم طریقے سے کر رہا ہے اور وہ اس اذیت سے گزرنے والے اکیلے شخص نہیں ہیں۔ پھر پورا مہینہ تو میں نے دیکھا ہے کہ آیا اس میں کیا کچھ میرے بیٹے سے اگر غلطی ہوئی ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں،
पूरा महीना मैंने उसको सिर्फ वो एक न्यूट्रल होके देखा है। तो मैंने वहाँ पे भी लोगों से मिला, फिर वहाँ पे FIR देखी, लोगों के ये सारे सीन देखे, तो फिर पता चला कि ये तो एक पूरा, मुझे समझ में आ गया कि ये पूरा एक माफिया है जो उसके पीछे है। ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी थी जो जिनके बच्चे इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। कई अंदर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कई मुफ्ती हैं, कई हाफिज कुरान हैं। मैंने जिसकी भी FIR देखी है ना, सबका मतन एक ही है। सबके ऊपर 295 A, B, C का 11 पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ। आप जिस बंदे की भी FIR देखेंगे, सबके ऊपर यही एलिगेशन लगा, सब यही दफात लगी हुई हैं। जितने ऑल टू वन, कैंप जेल में, अडियाला जेल में, कोटलाखपत जेल में। जमाल का कहना है कि इस वक्त मुल्क भर में 400 से ज्यादा लड़के लड़कियां इसी नौयत के इल्जामात में जेल में कैद हैं। इस वक्त जो है ना राउंड अबाउट 400 के आसपास है। 130 जो है वो कैंप जेल में, 160 जो है वो आपके अडियाला जेल में। इसके अलावा कोटलाखपत जेल में कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के हैं, ठीक है। और भी कराची सेंट्रल जेल में 55 लड़के हैं, लड़कियां लड़के 55। कुछ लड़कों को सज़ा हुई है। 6 लड़के जो हैं अडियाला जेल वाले, उनको सज़ा हुई है, सज़ा मौत, और उसके अलावा 55 साल, 30 साल, 40 साल कैद। जमाल के मुताबिक नौजवान लड़के लड़कियों को इंटरनेट और व्हाट्सएप के जरिए हनी ट्रैप किया जाता है और बाद में जो FIR दर्ज होती है उसका मतन भी एक जैसा ही होता है। ये ऐसा है कि कुछ फेसबुक अकाउंट्स हैं जिन पे जो है वो लड़कों के साथ दोस्ती की जाती है। उसके बाद उन्हें लाया जाता है कि आप जो है ना इस तरफ आएँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स की तरफ आएँ। व्हाट्सएप ग्रुप में जब वो लड़के आ जाते हैं तो फिर उन्हें जो है वो दोस्तियाँ और ये कुछ तोहफे, कुछ तोहफे, कुछ ये कहते हैं कि आपको जॉब लगवा देंगे। एक दिन ये होता है, वो लड़की एक मैसेज करती है जिसके अंदर एक ब्लास्फेमी मटेरियल होता है, ठीक है। कोई ऐसी तस्वीर, कोई न्यूड पिक्चर जिसके ऊपर लड़की के जिस्म के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरानी आयत लिखी होती है। वो लड़का कहता है कि आपने मुझे क्या भेज दिया? कहती मैंने तो कुछ नहीं भेजा। नहीं आपने मुझे भेजा है। नहीं मैंने कुछ नहीं भेजा। नहीं आपने मुझे भेजा है। अच्छा मैंने क्या भेजा? मुझे वापस भेजा। जब लड़का उसे वापस भेजता है, वो लड़की आगे से ब्लॉक कर देती है और वो उसकी तरफ से अपलोड हो चुका हो। और दूसरा, इनका आप रिकॉर्ड चेक करें, इन तमाम बच्चों का सब सेम मिलता जुलता, एक का पेपर इधर उधर हुआ है बस, बाकी टोटली इनका रिकॉर्ड में एक ही तस्वीरें, एक ही सब कुछ है। क्या ये सारे बच्चों ने एक ही टाइम पे ये तस्वीरें शेयर की हैं? ये तो पागल हैं क्या? तौहीन मजहब के इल्जामात का शिकार बच्चों की फैमिलीज ने मुकदमात के मुद्दइयों का डाटा तैयार किया है, जिसके मुताबिक एक शख्स ने कई मुकदमात दर्ज करवा रखे हैं। जी देखें, एक तो इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद है, राव अब्दुल रहीम ग्रुप है। वहाँ पे भी सेम ऐसी कहानी है। 10-12 मुद्दई हैं वहाँ पे, यहाँ पे 7-8 मुद्दई हैं। 24 करोड़ आवाम में क्या इनके पास वो सुपर कंप्यूटर इनकी आंखों में वो लगा हुआ है जो उनको नजर आ जाता है कि फला जगह क्या हो रहा है? पूरा पाकिस्तान था जो पूरे पाकिस्तान से लोग कह सकते थे। इन्हीं के बंदे की वो बार बार कह रहे हैं कि ये फलां ये किया, फलां बंदा कराची में आता है, फलां अटक में आता है, फलां जो है ना वो पेशावर में आता है, फलां बंदा लकी मरबत में और ये काम कर रहा है। इनको क्यों नजर आ रहा है? सिर्फ इनको नजर आ रहा है। बच्चों के घर वालों ने ये इल्जाम भी आयद किया कि FIA ने मुद्दइयों की मौजूदगी में इनके बच्चों पर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से कुछ ज़ेरे हिरासत नौजवानों की मौत हो चुकी है। सर ऐसा है, जो लड़का पकड़ा जाता है ना, उसके साथ तो वो एक बहुत गैर इंसानी सलूक होता है। अभी लड़के ने अपनी स्टोरी लिख के भेजी थी, वो कहता था कि वो वहाँ पे जो मुद्दई है गिरफान, वो और अच्छा उसमें जो ये आपका रिमांड चलता है उसमें भी FIA वाले पीछे होके खड़े होते हैं और ये लोग तशद्दुद कर रहे होते हैं। वो कह रहा है कि इरफान मुद्दई जो है उसका तो वो खाना ऐसे नीचे फेंक देते थे, हाथ पीछे बांध देते थे और कहते थे कि ऐसे खाओ जैसे जानवर खाता है, कुत्तों की तरह खाओ, आप अपने हाथ से नहीं खा सकते। और इतना मारते हैं कि पिछले दिनों एक लड़का जो है वो जब वो उसको अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया, दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। उसकी वीडियो भी हमारे पास है। उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना सारे तशद्दुद के निशान थे। 2 लड़के वहाँ मरे हैं, क्या नाम है आपके अडियाला में, और एक लड़की कोटलाखपत जेल में मरी है, फातिमा जहांगीर, जो FIA की मैं बात करूँ। उसने बताया मम्मा मुझे ना सारी रात बर्फ से लिटाई रखा। मेरे दिल पे इतनी आई, मैं कि क्यों? कह रहे तुम बोलो कि मैं हिंदुस्तान से आया, हिंदुस्तान से मेरा लिंक है मोबाइल से, वो मुझे बोलते हैं इस तरह करना। कह रहा मम्मा मैंने किया नहीं, मैं क्यों बोलूँ? फिर कहता कि मम्मा उन्होंने मुझे एक बड़ी से तार लेके जिस्म पे मारा। फिर मैंने एक दिन फिर उन्होंने सवार मेरे नाक मुंह सर में भर गई, पता नहीं वो क्या चीज़ थी, बड़ी जलन मची, मैं बड़ा ही चीखा।
میں کھڑے سارے ہاتھ میرے ہاتھ اوپر باندھ کے میری ٹانگوں پہ لکڑیاں مارتے رہے, ڈنڈے مارتے, تو کھڑا رہے. اب کہتا میں اکیلا, میں آپ کو بتاؤں وہ ڈرتا تھا اکیلا کمرے میں, کہہ رہا اندھیرا کر دے, مجھے ویسے ڈر لگا. میں کہوں اللہ میری ماں کہاں گئی. والدین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ مدعی عدالت میں پیشی کے موقع پر بھی ان کے بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور عدالت پر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جب یہ کیسز چلتی ہیں وہاں پہ مدعیوں کے وکیل آئے ہوتے ہیں, ایف آئی اے کا وکیل پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, مدعیوں کے وکیل آگے 2 3 4 کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. وہاں سے اگر کوئی بچہ آتا ہے تو اس سے بھی ڈراتے دھمکاتے ہیں, خاموش بولنا مت, فائر مار دوں گا. میرے سامنے ایک دن بچے کو کہا تو میں نے کہا آپ بچوں کو صرف ناخن لگا کے دکھا دیں, گولی مارنا تو بہت دور کی بات. کوئی جج اگر ہماری بات, ہمارے وکیلوں کی بات سننے بھی لگتا ہے نا, تو یہ اتنا شور شرابہ کرتے ہیں کہ چڑھائی کر دیتے ہیں. ایک وکیل بولتا ہے, دوسرا وکیل, تیسرا وکیل بولتا ہے, تو یہ اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ جج بھی بے بس ہو جاتا ہے. وہ آخر میں کیا کرتا ہے, کئیوں کی ضمانت خارج کر دیتا ہے, کئیوں کی طریقہ آگے ڈال دیتا ہے. جمال کی طرف سے مہیا کی گئی پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق ایک گروہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ٹریپ کر کے توہین مذہب کے غلط الزامات میں ملوث کر رہا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گروہ اسلام کے نام پر غیر قانونی نیٹ ورک چلا رہا ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ فورن ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں اور سادہ نوجوانوں کو بھتہ خوری کے لیے بلیک میل کرتے ہیں. اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں یہ تجویز دی گئی کہ ایف آئی اے اس گینگ کی خفیہ حرکات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جامع تحقیقات کرے. واضح رہے کہ اس معاملے میں بچوں کے والدین کا الزام بھی ایف آئی اے پر ہے, لیکن حیران کن طور پر تحقیقات کے لیے بھی ایف آئی اے کو ہی کہا جا رہا ہے. ایک محکمہ ایف آئی اے ہمارے بچوں کے خلاف اس نے ایف آئی آر کاٹی, ایک محکمہ. اب 3 محکمے جو ہیں وہ ہمارے بچوں کے حق میں ہیں اور اس بلاسفیمی بزنس کرنے والوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. پہلا جو ہے وہ سی آئی ڈی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ساری کی ساری اس بلاسفیمی بزنس کرنے والوں کے خلاف ہے. اس کے علاوہ این سی ایچ آر نے ابھی جو رپورٹ دی ہے 4 پیجز, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو ری ایگزامن اور ری انویسٹیگیٹ کیا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین نے کہا ہے کہ یہ جو مذہبی جماعتیں توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کر رہی ہیں, ان کو اس چیز سے روکا جائے. کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ یہ کام جو ہے کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مافیا ہے. تو اس سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا ڈی جی ایف آئی اے, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی آئی ایس آئی اس معاملے کی تحقیقات کریں اور ایک رپورٹ پیش کریں. ڈی جی انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ بنا کے بھیجی ہے این سی ایچ آر کو. وہ رپورٹ ہم نے پڑھی ہے, وہ ابھی تک پبلش نہیں ہوئی ہے, وہ سامنے نہیں آئی ہے. وہ بھی ہمارے بچوں کے حق میں ان کے خلاف ہے. ہم نے اس تمام معاملے پر موقف لینے کے لیے ایف آئی اے کے ترجمان سمیت متعدد افسران سے رابطے کیے, لیکن کوئی بھی سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار نہیں ہوا. ان کیسز میں زیادہ تر معاشی طور پر کمزور خاندانوں کے بچے پھنسے ہوئے ہیں اور مقدمات کی طوالت کی وجہ سے یہ لوگ غربت کی دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. کئی فیملیز ایسی ہیں جو خواتین ہیں, بیمار ہیں, ان کے والدین پیرالائز ہو گئے ہیں. کئی بچے جو تھے جو گھر کے کفیل تھے وہی بیچارے اندر ہو گئے. ان کے گھر میں تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور وہ بڑی مشکل سے اپنے گاؤں سے کرایہ مانگ کے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں. رشوت اتنی چلتی ہے ماشاءاللہ, ہمارے جو محکمے ہیں اس میں اتنی رشوت چلتی ہے کہ بچے کو پیسے دیں تو اس کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. سامان زیادہ ہے, یہ نہیں جائے گا, وہ نہیں جائے گا, اس میں بھی پیسے دو. تقریباً جو فیملیز ہیں نا وہ نہ کرتے ہوئے نا جس کے بچے کو 1.5 سال یا 2 سال چکے ہیں وہ 15-20 لاکھ لگا چکے ہیں اب تک. اس کے علاوہ ان لوگوں کو مقدمات کی حساس نوعیت کی وجہ سے اپنے قریبی رشتہ داروں کے سرد رویوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. ہم ایک اب کے بھائی کے گھر میں رہتے تھے, اب وہ چھوڑ کے ہم نے ایک گھر لیا علیحدہ سے, کو انہوں نے نکال دیا. ہم ٹینکیاں اوپر سے پھینک دی پانی کی, بہت تنگ کیا. اس وجہ سے پھر ہم نے وہ گھر ہمیں چھوڑنا پڑا. ہر صورت میں خالی کرو, بس خالی کرو گھر. میرے بہن سے ملے مجھے 2 سال ہو گئے, میرے بھائی سے ملے مجھے 2 سال ہو گئے. انہوں نے شاید نہیں, کوئی نہیں ملتا, کوئی بات نہیں کرنا پسند کرتا. سب کو بولا یہ جھوٹ ہے بھائی, یہ سب جھوٹ ہے, کون یقین کرے گا. اب ہم چھوٹے بچے کو رشتہ دار کو گھر میں اس کو رکھ لو تھوڑے دن, میں ہسپتال میں ہوں, یہ کوئی نہیں رکھ رہا. چلو تمہارے بھائی نے ایسے کیا, کو کہہ رہا چلو, میں لے کے اس کو سڑک پہ بیٹھے رہے. بتاؤ ایف آئی کے الزامات کچھ بھی ہوں اور لوگوں کو یہ رشتہ دار جو مرضی تانے دیں, والدین کو یقین ہے کہ ان کے بچے بالکل بے گناہ ہیں.
ان زیر حراست بچوں کی فیملیز یہ چاہتی ہیں کہ اس تمام معاملے کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے تاکہ کوئی بھی نوجوانوں سے روشن مستقبل کی امید چھین کر انہیں جیل کی تاریک چکیوں کی نظر نہ کر سکے۔ سر یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ایک کہیں گے کلر فلم چل رہی تھی، ایک دم بلیک اینڈ وائٹ۔ میرے بیٹے کا مستقبل، اس کی زندگی، ہماری زندگی سب داؤ پہ۔ جس وقت میں اس کو دیکھتی ہوں میری کیفیت آپ خود جانتے ہیں، ایک ماں کی، آپ بھی ایک ماں والے ہیں، ایک ماں کا دل ہی نکلتا، پیچھے کچھ نہیں رہتا۔